تمام وہ چیزیں جو آپ نے معاف نہیں کی، انہوں نے آپ کو اپنی ایک قید میں رکھا ہوا ہے، آپ آزاد ہی نہیں ہو پا رہے۔ تو معاف کرنا کمزوری نہیں ہوتی، معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ معاف کرنا ہمیشہ دوسرے کے لیے بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ جب آپ معافی نہیں دیتے تو وہ آپ کے دل کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ وہ بوجھ خود سے اتارنے میں ناکام رہتے ہیں، اپنی شکستگی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے نامکمل ہونے کی وجہ سے، اپنے انسان ہونے کی وجہ سے، تو پھر اپنے اس بوجھ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر کہہ دیں کہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور میں تجھ سے سکون چاہتا ہوں۔ تو جس طرح وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جب میں جیل سے باہر نکلا تو میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی نفرت کو اندر ہی چھوڑ دوں گا، ادھر ہی جیل میں ہی رہنے دوں گا، کیونکہ اگر میں نفرت ہی کے ساتھ باہر آیا تو پھر تو میں قید میں ہی رہوں گا۔ If you are busy with something positive, constructive, and rewarding, you are likely to forget experiences which have been counterproductive. صاحبو، یہ دنیا ایک سرائے ہے جہاں ہر شخص کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے۔ کبھی محبت ملتی ہے، کبھی دھوکہ، کبھی زخم، کبھی مرہم، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی نہیں بھرتے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے۔ آپ پیسے کے اوپر قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور پیسہ اور دولت اس کے قبضے میں آپ کے خیالات اور آپ کا وقت چلا جاتا ہے، آپ کی ذات چلی جاتی ہے۔ تو ہماری قبضے کی خواہش خود ہمیں مقبوضہ کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو اتنی گہری چوٹ دی ہو کہ معاف کرنا ہی ناممکن ہو، دل چاہے کہ معاف کر دیں لیکن زخم کی شدت اجازت نہ دے، آپ معافی نہ کر سکیں۔ تو آج ہم معافی کی روحانی طاقت کے بارے میں بتائیں گے کہ معافی ایک طاقت کیسے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلا عرض کیا کہ آپ جس چیز پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کبھی غور کریں گے تو آپ خود مقبوضہ ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ تم معاف کر کے خود کو آزاد کر لو، آپ نے لفظ آزاد کہا ہے۔ So if you want to seek the freedom، اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو یہ ایک قید ہوتی ہے معاف نہ کرنا۔ نہیں، جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ اس انتقام کی چار دیواری اور اس کے حصار میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو وہ دیواریں گر جاتی ہیں اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاف کرنا مشکل ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں دی گئی اس ہدایت کے مطابق آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ معاف کر کے اللہ کی محبت کے اہل ہو جاتے ہیں۔ دل دریا ہے، جب اس میں نفرت کے پتھر پھینکو گے تو لہریں بے چین ہو جائیں گی، مگر جب صبر کا نور ڈالو گے تو دریا شفاف ہو جائے گا۔ جو معاف نہیں کر سکتا وہ در حقیقت خود کو قید میں رکھتا ہے۔ یہ جو آپ کی ڈپریشنز ہیں نا، ان کے اندر آپ دیکھیے گا،
آپ اس لیے آپ اس ڈپریشن میں قید ہیں، اس اضطراب میں قید ہیں. دیکھیے گا اس میں بہت سارا حصہ ایسا ہوگا جس میں آپ کو فورگیونیس، معاف کرنے کی ضرورت ہوگی. بہت سارے شکوے ہوں گے لوگوں سے، کسی کو اپنی ماں سے، کسی کو باپ سے، کسی کو بھائی سے، کسی کو دوست سے. تمام وہ چیزیں جو آپ نے معاف نہیں کی، انہوں نے آپ کو اپنی ایک قید میں رکھا ہوا ہے. آپ آزاد ہی نہیں ہو پا رہے. تو معاف کرنا کمزوری نہیں ہوتی، معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. معاف کرنا ہمیشہ دوسرے کے لیے بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ معافی نہ دینے سے آپ کے دل کے اوپر ایک منفی بوجھ رہتا ہے جو آپ کی زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے. یقین مانیے آپ اس طرف سوچ نہیں رہے ہیں. اگر آپ سوچنا شروع کریں گے اور آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے تو جس طرح وہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ جب میں جیل سے باہر نکلا تو میں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی نفرت کو اندر ہی چھوڑ دوں گا، ادھر ہی جیل میں ہی رہنے دوں گا. کیونکہ اگر میں نفرت ہی کے ساتھ باہر آیا تو پھر تو میں قید میں ہی رہوں گا. مولانا روم نے کہا تھا نا، جب تمہیں کسی کی خطا ناقابل معافی لگے تو سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری تمام خطائیں ظاہر کر دے تو کیا تم خود بھی معافی کے قابل رہو گے؟ ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر لوگوں کو جب معاف نہیں کرتے تو یہ کتنا بڑا تضاد ہو جاتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کو معافی کے فلسفے کی گہرائی میں لے جاتا ہے. اور یہاں پر ہمیں آقا نامدار کی تعلیمات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ تو دیکھیں. اہلیان طائف کو معاف فرما دیا. ایسا حکمران بھی کبھی تاریخ نے دیکھا کہ وہ فاتح ہے اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو فتح مکہ پہ معاف ہی کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تو جو اپنی عزت میں اضافہ چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے. آپ اپنے لیے عزت تو طلب کرتے ہی ہیں تو معاف کرنا شروع کر دیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، یقین مانیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے. تو سوچئے گا کہ جو معاف کر دے وہ نہ صرف خود کو آزاد کرتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اسے مزید عزت اور بلندی ملتی ہے. ہاں لیکن یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہر ظلم کو بھی معاف کر دیا جائے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو مزید ظلم کرنے کا موقع دے دیا جائے. شریعت محمدیہ یہ نہیں سکھاتی. شریعت سکھاتی ہے کہ اگر کسی نے ناقابل برداشت ظلم کیا ہو اور وہ ظلم جاری ہو تو معاف کرنے سے پہلے انصاف کی کوشش کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے نا کہ جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے ان پر کوئی الزام نہیں. تو اگر کوئی زخم اتنا گہرا ہو کہ معاف کرنا ممکن نہ ہو تو خود کو اس شخص سے دور کر لیں. یہ بھی ایک حل ہے. حضرت داتا نین بخش فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی کا زخم اتنا گہرا ہو کہ تم نہ معاف کر سکو تو اللہ کے حضور دعا کرو کہ وہ تمہارے دل کو اس بوجھ سے آزاد کر دے. کیونکہ بعض اوقات معافی دینے سے زیادہ ضروری معافی دینے کے قابل ہو جانا ہوتا ہے. یہ بڑی بہادری ہے معاف کر دینا. تو ایک خاص روحانی طاقت چاہیے، اس کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو معاف کرنے کی طاقت نہیں مل رہی
تو اس معاف کرنے والے کے ساتھ جڑیں کہ وہ آپ کو یہ طاقت عطا فرمائے جس کو فارگیونیس بولتے ہیں، جس کو معافی بولتے ہیں، کیونکہ آپ آزاد ہوں گے تبھی جب آپ معاف کر دیں گے۔ تو معافی یہ چیز ہے۔ معافی اگر مشکل ہو تو دل کو بغض اور انتقام کے احساس سے پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ کینہ سب سے پہلے روح کو زہر آلود کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اور سب سے ناپسندیدہ وہ ہوگا جو دوسروں سے کینہ رکھے گا اور ان سے قطع تعلق کرے گا۔ تو کینہ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں معاف کرنے اور دل کو کینے سے پاک کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ پیران پیر کا فرمان ہے کہ جو تمہارے دل کو زخمی کر گئے ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، کیونکہ آگے پھر فرماتے ہیں کیونکہ جب تم دعا کرو گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور نرم دل جو ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اگر معافی دینا ممکن نہ ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں اپنے اس بوجھ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب آپ معافی نہیں دیتے تو وہ آپ کے دل کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ وہ بوجھ خود سے اتارنے میں ناکام رہتے ہیں، اپنی شکستگی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے نامکمل ہونے کی وجہ سے، اپنے انسان ہونے کی وجہ سے، تو پھر اپنے اس بوجھ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر کہہ دیں کہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور میں تجھ سے سکون چاہتا ہوں۔ تو اپنے دل کو آزاد کرنے کا راستہ، ان ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ معافی ہے۔ معافی وہ ٹونک ہے، وہ طاقت ہے۔ تو اگر معاف کرنا مشکل لگے تو خود کو یاد دلاؤ کہ ہمیں بھی تو اللہ سے معافی کی ضرورت ہے۔ ہیں تو ہم معافی کے طلبگار، معافی دیتے نہیں۔ تو کینہ اپنے دل سے نکال دیجیے، اپنے دل کو آزاد کر دیجیے۔ سب سے آزاد دل، یقین مانیے، وہ دل ہے کہ جس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے۔ معافی دینا صرف دوسروں پر احسان نہیں ہوتا، یہ اپنے نفس پر احسان ہوتا ہے۔ جو معاف کر دیتا ہے وہ اپنی روح کو قید سے آزاد کر لیتا ہے۔ رحم کرنے والوں پر اللہ کریم رحم کرتا ہے۔ آپ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں وہ ظرف عطا کرے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق بنیں۔ اللہ کریم ہمیں وہ آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے جس طاقت کو معافی کی طاقت کہا جاتا ہے، جو مجھے میری نفسیات کی الجھنوں سے، میری ڈپریشن سے، انزائٹی سے، اسٹریس سے آزاد کرتی ہے۔ اپنے آپ کو معاف کر دیں۔ اللہ کریم ہمیں معاف کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو اس کینے سے، اس انتقام کی خواہش سے، اس سے ہمیں آزاد کر دے۔ آمین۔